أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، وقت اور حالات کی مناسبت سے آج ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع میں لے کر کے حاضر ہوا. ابھی پچھلے ہفتہ آپ نے ایک خبر ضرور سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی کہ سعودی عرب کے اندر ایک بس میں آگ لگ گئی، بہت سارے لوگ مارے گئے، اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو تو یہ تھا کہ ایک ہی خاندان کے بہت سارے لوگ مارے گئے، وہیں پر شہید ہو گئے. اب جیسے ہی واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا کے اوپر، یا پھر لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب کو گالی دے رہے ہیں. ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ بازار میں ایک انسان کہہ رہا تھا کہ اللہ کتنا بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ لوگوں کو جلا کر کے موت دیتا ہے. اللہ کی پناہ دیکھیں، یہ ہمارے شہر کی بات ہے. اور لوگ جو ہے یہ حادثہ کو دیکھ کر کے اب عمرہ کرنے جانے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گئے تو کہاں مر جاتے ہیں. کسی نے کہا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا گناہ کر کے گئے کہ واپس نہیں لوٹے، اللہ انہیں نہیں بلایا، جل کر کے مر گئے. کتنے لوگوں کو تکلیف دیا تھا. کہ اس طرح کی باتیں جو ہے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ان سے ہمیں سبق کیا سیکھنی چاہیے، وہ آج کا خطبہ جمعہ ہے. اور دیکھیے میرے بھائیو، یہ جو ایک حادثہ ہوا ہے یہ کوئی نیا حادثہ نہیں. آج مسلمان اس حادثے پر بہت کچھ بول رہے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، انہوں نے کرایا ہے. اس سے بڑے بڑے حادثات تو خود ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، ہر آئے دن ہو رہے ہیں. ابھی کچھ مہینہ پہلے کہہ لیجئے، کچھ مہینہ پہلے ہمارے شہر کرنول کے اندر ہوا، ایک بس میں آگ لگی، سارے کے سارے لوگ آنن فانن میں مر گئے. چلیے اس سے بھی تھوڑا اور دور جائیے، اڑیسہ کے اندر ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا، وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. چلیے اس سے بھی ذرا اور سوچیے اور دماغ پر زور ڈال کر کے یاد کیجیے. احمد آباد کے اندر بھی ایک ہوائی حادثہ ہوا تھا، ہوائی جہاز کریش ہوا تھا، اس کے اندر بھی 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. جب یہی مسلمان، یہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، تب انہیں حکومت یاد نہیں آ رہی تھی، تب انہیں حکومت ذمہ دار نظر نہیں آ رہا تھا، تب اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب بول رہے تھے کہ نہیں کوئی غلطی ہوگی تو ایسا ہو گیا ہوگا. یعنی کہ یہ دوغلا پنی ہے. دیکھیے یہ منافقت ہے کہ ایک مسلمان اگر غیر کہے تو کچھ اور بات ہے، لیکن ایک مسلمان اس طرح کی باتیں کہہ رہا. اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے میرے بھائیوں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس طرح کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں
ہم کو اور آپ کو ان حادثات سے، ان ایکسیڈنٹ سے کیا سیکھنی چاہیے، کیا سبق ملتا ہے؟ میں 6 باتیں لکھ کر کے لایا ہوں، اور 6 باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلا سبق ہم کو اور آپ کو اس طرح کے جو بھی حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان سے یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت اور ایک جگہ متعین ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے موت کا ایک جگہ متعین ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ اللہ نے چھپا کر کے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ جی ہاں، کوئی نہیں جانتا۔ اور جس انسان کے موت کا وقت جب آ جائے گا، یا جس صورت میں آنی ہے اسی صورت میں آئے گی۔ اس سے انسان ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ ایک انسان آگے بڑھ سکتا۔ اگر وقت آیا تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر اللہ نے متعین کر کے رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ نہ ہی ایک سیکنڈ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ موت کا وقت متعین ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ بچ نہیں سکتے موت سے۔ اب یہ جو موت کا وقت اور موت کی جگہ متعین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں چپ کے گئے تھے؟ ان کو موت لے کر کے گئی تھی۔ جی ہاں، یہ حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کا موت کسی جگہ پر لکھ دیتا ہے، یعنی لکھا رہتا ہے کہ وہ انسان فلاں جگہ میں مرے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی دنیاوی ضرورت وہاں لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان زندگی سارا گھر میں رہتا ہے، کہیں بھی نہیں جاتا، حیدرآباد بھی نہیں جاتا، لیکن کبھی اتفاقاً کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جاتا ہے اور وہاں مر جاتا ہے، تو موت لے جاتی ہے وہاں، اس لیے کہ اس انسان کا موت اسی جگہ پر مقرر ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان ہاسپٹل میں مرتا ہے، گھر میں نہیں مرتا۔ گھر میں دم بہت دن سے بولتے نہیں ہیں کہ آخری سانس چل رہی ہے، آخری وقت ہے، ایسا بولتے ہیں، 4 دن 5 دن 6 دن رکھتے ہیں، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو یہ ہاسپٹل میں نہیں مرتا، کرنول کی ہاسپٹل میں مرتا ہے جا کر کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ انسان ایسے گیا؟ نہیں، اللہ نے وہ ضرورت اسے پیدا کر دی ہے اور موت کی جگہ میں وہ انسان پہنچا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ موت کی جگہ مقرر کر دیتا ہے تو کوئی دنیاوی ضرورت اسے وہاں لے جاتی ہے، اور جیسے ہی انسان اپنی موت کی جگہ پر پہنچتا ہے، اس کا آخری قدم جیسے ہی پڑتا ہے، وہ انسان مر جاتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ زمین اللہ سے کہے گی کہ میرے رب، یہ لے، یہ امانت ہے جو تو نے میرے حوالے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کا آدمی ہے، حیدرآباد کا آدمی، اور مدینے میں جا کر کے دفن ہوا ہے، تو مدینے کی زمین کہے گی کہ اللہ، یہ امانت ہے جو تو نے میرے حوالے کی تھی۔ صحیح حدیث ہے کہ زمین کہے گی کہ اے میرے رب، یہ لے، جو تو نے میرے حوالے امانت سپرد کر دی تھی، یہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ جان لیں اور پختہ ایمان اور یقین رکھیں کہ انسان حادثات سے نہیں مرتے ہیں، انسان کی موت وہاں لے جاتی ہے۔ اس طرح کے جب بھی حادثات ہو جائے ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے کنبے قبیلے میں، تو ہم یہ فوراً سوچیں کہ بھائی موت اسے وہاں لے گئی ہے، اور موت جہاں مقرر ہے وہیں آ کر کے رہے گی۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ دوسرا ایک سب سے بڑا سبق اس واقعے کے اندر، اس طرح کے جتنے بھی حالات اور واقعات ہوتے ہیں، کرنول کا ہو، پھر سمجھ لیجئے کہ ہوائی جہاز کا ہو، ٹرین کا ہو، اور مدینہ کے پاس کا ہو، اس طرح کے جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، ان تمام حادثات میں ایک ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، یہ ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نا، تو انسان نہیں مرے گا،
چاہے بڑا سے بڑا حادثہ ہی کیوں نہ ہو جائے. جی ہاں سن لیجئے, جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نا تب تک کوئی انسان نہیں مر سکتا. یہ موت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں, دنیا کی کوئی طاقت کسے مار نہیں سکتی ہے. جی ہاں سن لیجئے, ہم اور آپ ڈر جاتے کہ وہ ہمارے کو مارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا. نہیں, یہ موت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو یاد کیجئے, سارے کے سارے لوگ مر گئے, جل کر کے خاک ہو گئے, ایک نوجوان بچ گیا. ہوائی جہاز کا جو حادثہ ہوا تھا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا, اسی اوپر سے چھلانگ لگایا, وہ انسان بچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انسان کا کمال تھا؟ ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا, واہ کتنا خوش نصیب ہے, کتنا اچھا نصیب والا ہے, واہ کتنی عقل والا ہے, کتنی عقل مندی کا کام کیا کہ یہ ہوشیار تھا اور چھلانگ لگایا بچ گیا. نہیں میرے بھائیو, یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے, یہی اصل سبق ہے. یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے, یہ اس کی چالاکی اور عقل مندی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو تب تک کوئی انسان نہیں مر سکتا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کہ لوگوں سن لو, کوئی بھی جان اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی انسان نہیں مر سکتا. آپ چاہے کتنا بھی کچھ کر لیں, احتیاط کر لیں, گھر میں بیٹھ جائے یا بیمار پڑ جائے, اور ایسے حالات اور واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بہت بیمار رہتا ہے. سب لوگ بولتے بھی رہتے کہ مر جائیں گا, دعا بھی کراتے ہیں, مولوی صاحب ذرا دعا کیجئے موت کے لیے آسانی ہو. کچھ دن کے بعد وہ انسان اچھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیوں اچھا ہو جاتا ہے؟ اس کا بھی موت کا وقت نہیں آیا ہے, یہ اللہ نے لکھ رکھی ہے. جی ہاں سن لیجئے, ہر انسان کا موت کا وقت جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھی ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے, جب اللہ نے لکھ رکھی ہے تو دیکھیے انسان بچ جاتا ہے, جس کا موت مقرر ہے وہ انسان مر جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ذرا سنیے, غور سے سنیے, اور ہمیشہ اپنی ایمان کو بچا کر کے رکھیے, نہیں تو ایسے ہی اللہ کے بارے میں شکوے شکایت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء القدر عمی البصر. سن لیجیے, اذا جاء القدر عمی البصر, کہ جب انسان کا فیصلہ, جب انسان کے حق میں اللہ کا فیصلہ نازل ہو جاتا ہے, جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے, انسان کا عقل اندھا ہو جاتا ہے. اور یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں, کوئی انسان بیمار پڑتا ہے, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کسی کھوجتے, کوئی آٹو والا مل جاتا ہے, کوئی گاڑی والا مل جاتا ہے, فوراً ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں, پہنچ بھی جاتا ہے. تب بولتے ہیں بہت خوش نصیب والا ہے با, اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہوتا تو کیا بھی نہیں. ڈاکٹر ابھی بولتے اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہوا رہتا تو یہ انسان مر جاتا تھا, لیکن بہت چالاکی کی ہے کہ وقت پر لیا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کو سردی کھانسی زکام ہوتا ہے, گاڑی تلاشتے ہیں, کوئی گاڑی والا نہیں ملتا ہے, کوئی آٹو والا نہیں ملتا ہے, اور اس وقت جو ہے معمولی چیز کو لے کر کے جو گھر والے رہتے ہیں, جو ان کی اولادیں رہتی ہیں, جو انسان رہتا ہے, اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے, عقل اندھی ہو جاتی, کچھ نظر نہیں آتا ہے. اگر موت نہیں ہے تو چالاکیاں نظر آتی ہے. دیکھا ابھی آپ نے اس واقعے کے اندر, جب پلین کا حادثہ ہوا تھا, ٹرین کا حادثہ ہوا تھا, یا مدینہ کے آس پاس جو آگ لگی تھی بس کے اندر, اس کے اندر کیا ہوا تھا بھائی, سارے کے سارے لوگ جو ہے مر گئے, ایک انسان بچ گیا. تو جب موت کا وقت آتا ہے نا تو عقل کام نہیں کرتی ہے. جی ہاں سن لیجیے, اگر اللہ نے لکھ دیا تو, اور اگر نہیں لکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی ہاں یقین رکھیے. اور یہ اس طرح کئی حادثات ہم اور آپ دیکھتے ہیں. انسان باتھ روم میں گر جاتا ہے, ٹھیس لگتی ہے, مر جاتا ہے. اب باتھ روم میں گرنے سے انسان کو کیا چوٹ لگے گی؟ انسان 2 انتس سے 3 انتس سے 4 انتس سے گرتا ہے, کیا بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان گاڑی پر سے ایسے جا رہا تھا, گرتا ہے, مر جاتا ہے, یا اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کے ساتھ, اس کی گاڑی کے ساتھ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ گاڑی ایک طرف, انسان ایک طرف, لیکن کھڑا ہو جاتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہوا رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کا کمال نہیں ہے,
جی ہاں سن لیجئے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ابھی اس کا وقت نہیں لکھا رہتا ہے، اسی لیے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں نا، ایک دو انسان کا بچ جانا، اللہ ہمیں یہ پیغام سکھلاتا ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو انسان بھی مرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ انسان بیماری سے نہیں مرتا بھائی، ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا۔ اگر ویسا رہا بیماری سے انسان مر جائے تو پھر دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں کبھی مرے ہی نہیں، وہ پہلے ہی اپنا علاج کرا لیں، پہلے ہی اپنا علاج کرا لیں نا۔ جتنے بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنا علاج امریکہ، یورپ، لندن میں کراتے ہیں، وہ تو کبھی مرے ہی نہیں، وہ تو اپنا علاج یہاں وہاں سے کرائے۔ بیماری سے انسان نہیں مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے انسان نہیں مرتا ہے، بلکہ انسان اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بس ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک دوسرا سبق یہ ہے اس طرح کے حادثات اور واقعات کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی کسی کی موت آتی ہے۔ جب تک اللہ نے موت نہ لکھ رکھی ہو، کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا ہے۔ ایک تیسرا سبق بھی سن لیجیے، ہمارے لیے ایک تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ یہ سب جو حادثات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، کبھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، یہ سب بھی جو حادثات ہوتے ہیں نا، یہ سب جو ہماری ذات میں مصیبت ہمیں نازل ہوتی ہے، یہ مصیبت بھی اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے سے نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے اس کو لکھ رکھا تھا۔ کسی انسان کے کرنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ جی ہاں سن لیجئے، بس وہ ایک ذریعہ ہے۔ اب کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ حادثہ ہو گیا، فلاں نے کرایا، سعودی حکومت نے کرایا، انڈین حکومت نے کرایا، جان بوجھ کے کرایا، یہ ہم اور آپ بولتے ہیں۔ بھائی انسان، وہ انسان جو جل کر کے مرا ہے، وہ انسان تو اب پیدا ہوا نا، 30 سال 40 سال پہلے پیدا ہوا ہے، 2000 میں 2001 میں، یہ اب پیدا ہوا، 10 سال 15 سال کسی کی عمر تھی۔ وہ انسان تو چھوڑیے، غور سنیے، وہ انسان تو چھوڑیے، اس انسان کو چھوڑ کر کے سارے انسانوں کو چھوڑ دیجئے، حضرت آدم کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو زمین دیکھ رہے ہیں نا، اس آسمان اور اس زمین کے پیدائش سے بہت پہلے اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں حکومت کی کیا غلطی ہے بولیے؟ اللہ نے لکھ دیا تھا نا، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ کبھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ نہ کہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ سمجھے بھائی اللہ نے لکھ دیا تھا آسمان کی پیدائش سے پہلے اور زمین کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ اے لوگوں اس زمین پر جو بھی پریشانی نازل ہوتی ہے نا، ذرا غور سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اس زمین پر جو بھی پریشانیاں نازل ہوتی ہے، آفت اور مصیبت نازل ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تمہاری ذاتوں میں ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہوتا ہے، یا خود تمہاری ذاتوں کے اندر ہوتا ہے، تم کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہو، تو اللہ نے فرمایا تو ہم تو اس مصیبت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو لکھ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے، اس میں انسان کی کوئی غلطی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں ہم اور آپ یہ نہیں سوچتے بھائی اللہ نے لکھ دیا تھا، اب اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہے، یہ ہم اور آپ نہیں سوچتے، بس رونا دھونا شروع کر دیتے۔ اللہ نے کہا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، بھائی اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے کسی بھی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ کب لکھا ہے؟ اب حدیث سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تقدیر کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 50,000 سال۔ اب وہ 50,000 سال کون سے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ یہ 365 والے دن مت سمجھ جائیے، اس لیے کہ جب تو سورج بھی نہیں تھے، جب تو دن بھی نہیں تھا، جب تو راتیں بھی نہیں تھی، 50,000 سال پہلے، وہ 50,000 سال ہمارے والے ہیں یا پھر کوئی اور 50,000 سال ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. جی ہاں سن لیجئے, لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اس کو پیدا کیا, اللہ نے پہلے اس کو پیدا کیا, ایسا بولتے رہتے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. کب؟ عرش کے بعد اور پانی کے بعد. اللہ کا عرش سب سے پہلے اللہ سے پہلے کوئی نہیں, اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں, اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے. عرش ایک مخلوق ہے. اللہ کا عرش جو ہے پانی پر تھا. جب اللہ نے یہ 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی نا کائنات میں کیا ہوگا, تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو عرش اور پانی کے بعد سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اور قلم سے کہا اللہ نے لکھو. تو قلم نے سوال کیا اللہ میں کیا لکھوں. دیکھیے قلم بھی بات کرتا ہے, اللہ سے بات کیا, اللہ جو چاہے کر دے. ابھی آپ نے سنا ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو قلم نے کہا کیا لکھوں, تو اللہ نے یہ کہا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا سب لکھ دو. اللہ اکبر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات, تمام حادثات, تمام ایکسیڈنٹ, تمام باتوں کو لکھ دیا ہے. اور قلم جو ہے خشک ہو چکا ہے, سوکھ گیا ہے قلم. اللہ اکبر. اب 2025 میں کیا ہوگا یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا. یہ نومبر کا مہینہ ہے, یہ 28 تاریخ ہے, آپ لوگ جمعہ کے اندر آئیں گے بیٹھیں گے, یہ سب اللہ نے 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. اللہ اکبر. بھئی انسان کی کیا غلطی ہے بولی. تو اس طرح کے حادثات اور واقعات اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہم اور آپ یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ بھائی اللہ نے لکھ دیا تھا, اب ہو گیا. اس طرح کے جو بھی حالات اور واقعات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کے ہمارا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے, ڈر بھی جاتے, گھبرا بھی جاتے. ابھی اس کے بارے میں بتانے والا ہوں. بہت افسوس بھی کرتے ہیں کہ اچانک کی موت ہو گئی. ہر اچانک کی موت بری نہیں ہوتی ہے. جی ہاں سن لیجیے, ہر اچانک کی موت بری نہیں ہوتی ہے, کچھ موت اچھی بھی ہوتی ہے. جی ہاں, اور یہ لوگ جو مرے ہیں نا ان سب کی اچھی موت ہے. اب آپ کہیں گے کیسے, تو دیکھیے وہ لوگ عمرہ پر گئے تھے. تو جو انسان عمرہ کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان عمرہ کر لیتا ہے تو انسان عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی سارے گناہ وہ سب ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سے آگ کی بھٹی یہ لوہے اور سونے چاندی کے میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے. تو اس کے سارے ان لوگوں کے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے. اب جب اللہ کے پاس گئے تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو ایسی موت ہے کہ ہزار زندگیاں بھی اس پر قربان ہو جائے میرے بھائیوں. ایسی موت پر رشک کرنی چاہیے. یہ بظاہر ہم کو اور آپ کو غم اور الم نظر آ رہا, گھر والوں کو کتنی تکلیف, ایک ہی خاندان کے سب لوگ مارے گئے, بے یار و مددگار شہید ہو گئے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے ہے, شریعت کی نظر میں نہیں ہے. شریعت کی نظر میں تو اچھی موت ہے کہ جتنے بھی گناہ کیے تھے, جیسی بھی زندگی تھی, اب جو ہے اس میں شہید ہو گئے عمرہ کے بعد, اب لو ایک بھی گناہ نہیں ہے ان کے نام اعمال میں. اللہ اکبر. دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ کوئی بری موت نہیں ہے میرے بھائیوں. بری موت دوسرے حادثات اور واقعات ہو سکتے ہیں, ہر موت بری نہیں ہوتی ہے. یہ تو شہیدی موت ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ میں جل کر کے مرنے والا, یعنی کہ خود سے نہیں, ایسی ہو جائے تو جو خود سے آگ میں جل کے مرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر, وہ سوسائڈ بولتے ہیں. اگر کوئی انسان آگ میں جل کر کے مر گیا تو شہید ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, دیکھ لیجیے. تو ہر موت بری نہیں ہوتی ہے. اور تو اور ہے, مدینے کی موت کے بارے میں میں آپ کو کیا بتلاؤں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اگر تمہاری طاقت ہے, تمہارے پاس اگر طاقت ہے مرنے کی تو مدینے میں آ کے مرنا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر تمہاری طاقت ہو مرنے کی تو مدینے میں آ کر کے مرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی انسان مدینے میں مرے گا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا اور اسے جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. بھئی ایسی موت مل سکتی ہے بولیے. لیکن لوگ جو ہے الٹا ہی سمجھتے ہیں, ہر بات کو الٹا ہی سمجھتے ہیں. تو ہر موت بری نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے حادثات اور واقعات ہمیں یہ پیغام سکھاتے ہیں کہ ہر انسان
کو اس بات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ وہ انسان اچھی موت مرے. جی ہاں، اچھی موت کی دعا کیجئے. جب آپ لوگ ڈر جائیں گے کہ مولانا موت مانگنے کی دعا سکھلا رہے، یہ لوگ ایسے ہی لوگ جو ہے نا اب عمرہ کرنے نہیں جا رہے، بولے نا با کہاں مر گئے تو کہاں کی جھنجھٹ بلا، یہ ڈر ہے. بزنس کرنے کے لیے سفر کرنا ہے، اس میں ڈر نہیں ہو رہا. حیدرآباد جانا ہے، اس میں ڈر نہیں ہو رہا. عمرہ کرنے جانے کے لیے ڈر ہو رہا. ارے بھائی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے نا تمہیں موت آ جائے گی. اگر مضبوط قلعوں کے اندر رہو گے نا، پہاڑوں کے اندر بھی گھس کر کے رہو گے تو وہاں بھی موت آ جائے گی. اللہ اکبر، دیکھ لیجیے. پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ صرف نیکیوں میں ڈر ہو رہا ہے. گناہ کے کام کے جانے کے لیے اس میں انسان کو ڈر نہیں ہوتا. کیا بھی نہیں، چل جائیں گے، نہیں کل جائیں گے، نہیں ابھی جائیں گے، ابھی سفر کریں گے، چل رات ہے، رات میں گاڑی نہیں چلانا، کیا بھی نہیں، ویسا چل جائیں گے. تو انسان کو یہاں ڈر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب شیطان ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ہم کو نیکیوں سے دور کرنا چاہ رہا ہے. تو خیر میرے بھائیوں، یہ اس طرح کے حادثات اور واقعات جو ہے نا، یہ ہونے والے جو واقعات ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے اچھی موت کی دعائیں کریں، ہمیشہ اچھی موت کی دعا کریں. اور ہر اچانک والی موت جو ہے نا، یہ بری نہیں ہوتی. یہ بھی ایک پیغام ہے. ہر انسان جو ہے اچانک موت کا شکار ہوگا. جی ہاں، ہوشیار رہیے. یہاں پر جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کب مر جائے کسی کو ٹھکانا ہے. یہ اللہ کا تو بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے موت کو چھپا لیا. اگر انسان کو معلوم ہو جاتا تب تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. باپ بیٹے کو نہیں چھوڑتا. اب باپ کو معلوم ہو جاتا میرا بیٹا 18 سال کے بعد مر جائے گا تو پالتا پوچھتا. بھئی 18 سال اس کے پیچھے کائے کو محنت کرنا، ابھی گلا دبا دیں گے، ابھی گلا دبا دیتا. اگر معلوم ہو جاتا کہ وہاں جا کے مر جائیں گے تو انسان عمرہ کرنے جاتا. انسان پاگل ہی ہو جاتا. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا لیا ہے. تو یہ جو اچانک والی موت ہے، کب موت کس کی کہاں آ جائے، کس حالت میں آ جائے، یہ پیغام ہمیں، یہ وہ حادثہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ پکڑیں، ہم اچھی موت کی دعا کریں اور اچانک والی موت سے بھی بچنے کے لیے دعائیں مانگیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اچانک والی موت سے پناہ پکڑا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے اچانک والی موت سے بچانا، تو اپنی پناہ میں رکھنا. یہ اچانک والی موت بہت بری موت بھی ہے اور اچھی موت بھی ہے. لیکن اچانک والی موت کس کے لیے بری موت ہے؟ سنیے ذرا غور سے. اس انسان کے لیے بری موت ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جو انسان اللہ سے دور ہے، جو انسان جو انسان بدکاری کی زندگی گزارا، جو انسان حرام کاری کی زندگی گزارا. ایسے انسان کے لیے اچانک والی موت بری موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بری موت نہیں ہے اچانک والی موت، اس کے لیے اچھی موت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچانک والی موت مومن کے لیے رحمت ہے. اچانک والی موت مومن کے لیے رحمت ہے، اور بدکار، فاسق، فاجر، بے نمازی، شرابی اور کبابی کے لیے یہ اچانک والی موت جو ہے افسوس ہے، اللہ کی غضب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. اور یہی بات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اچانک والی جو موت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کے غیظ اور غضب والی پہچان ہے. تو اب فیصلہ کر لیجئے، اچانک موت سے پناہ پکڑیے. انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ایک سیکنڈ آنن فانن میں انسان کی جسم کی جو چیچھڑے اڑ جاتے ہیں. یہ اچانک والی موت جو ہے نا ایسی ہوتی ہے. نہ انسان توبہ کر پاتا ہے، نہ انسان کلمہ پڑھ پاتا ہے، نہ انسان کچھ کہہ پاتا ہے، نہ انسان کچھ سوچ پاتا ہے. انسان بس سویا تھا، جل کر کے خاک ہو گیا. یہ تو ہوا تھا کرنول کے اندر جب بس میں آگ لگی تھی. تو جناب جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اچانک والی موت سے پناہ پکڑیں. اور یہ اس طرح کے اچانک والے حادثات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے قریب رہیں، اللہ سے دور نہ جائیں. اور چھٹا اور سب سے آخری پیغام اور سبق یہ ہے اس طرح کے حادثات اور واقعات کے اندر کہ ہم ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کریں. انسان آج تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہا، تیزی کے ساتھ جوان بھی ہو رہا، تیزی کے ساتھ مر بھی جا رہا. یہ بہت اسپیڈ دنیا ہے.
یہ دور جو ہے نا 2025 کی دور بہت اسپیڈ ہے، ہر چیز بس آنن فانن میں ہو رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، انسان سفر بھی گھنٹوں کا سفر منٹ میں کرنا چاہ رہا، ہر چیز فاسٹ، بولتے بھائی فاسٹ، ہم اور آپ ایک سیکنڈ رکنا نہیں چاہ رہے کہیں پر، یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ رواں دوا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کی نشانی ہے، سنیے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائے، قیامت آنے والی ہے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سنو کہ لوگ اچانک مرنے لگے، اچانک لوگ مرتے جا رہے تو سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جب قیامت آنے والی ہے، موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، تو ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، لیکن ہم اور آپ جو ہے حادثات کے ریزن کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں ہوا کی، کائے کو ہوا کی، کیا غلطی تھی کی؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والوں کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے حادثات جب وہ واقع ہوتے ہیں تو ایک مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی آخرت کو کیسے سنواروں۔ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے حادثات، ایکسیڈنٹ سے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، وہ ریزن کے پیچھے نہ بھاگے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون اللہ اکبر لاہیة قلوبهم، کہ لوگوں کی حساب کتاب بہت قریب آ گیا۔ دیکھیے اچانک موت قیامت کی نشانی ہے، قیامت آنے والی ہے، ہوشیار ہو جائیے، قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ اختتام کے قریب جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے، حساب و کتاب بہت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ جب کبھی بھی کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا حادثہ آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ آتا ہے، بڑے بڑے حادثات دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں، سننا تو چھوڑیے، پہلے کے ہمارے باپ دادا لوگ سنتے تھے، اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب بھی کوئی حادثات ہوتے ہیں، نئی نئی باتیں آ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے مستی کرتے ہوئے سنتے ہیں، لوگ جو ہے مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں، لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غافل ہے۔ اللہ کی پناہ، آج ہمارے دل غافل ہے، ہم اس طرح کے واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں، ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے ہم عبرت اور نصیحت لینے کے بجائے بس ان کی جو ریزن ہے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس طرح کے حادثات اور ایکسیڈنٹ یہ جو ہر آئے دن ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اور آپ بھی مرنے والے ہیں اور دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، تو ہم اور آپ جو ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں، تو اپنی آخرت کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو آپ نے یہ سنا کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا پیغام اور کیا سبق ملتا ہے۔ جو اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بہت ہی اہم ہونے والا، پہلے سے آ جائیے، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ہم حادثات سے کیسے بچیں، ایکسیڈنٹ سے کیسے بچیں۔ جی ہاں، قرآن اور حدیث کی روشنی بتاؤں گا ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا حادثہ نہ ہو، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ 5-6 باتیں انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اس کو بتلائیں گے، اور پھر جو پچھلے خطبہ جمعہ کا عنوان تھا اس کی شروعات کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔